السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی بڑے مسئلے کے بارے کے اندر کہ جو جادو کی وجہ سے کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کے اندر رکاوٹ آ جانا۔ ٹھیک ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کی طرف سے شادی میں رکاوٹ آ جانا۔ بات فکس ہو چکی ہے، منگنی ہو چکی ہے، یا پھر بات چل رہی ہے، رشتے کی بات جب بھی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جانا، یا پھر رشتے والے دیکھنے آتے ہیں تو وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے، یا پھر جب بھی کوئی بات پکی ہوتی ہے تو پکی ہونے کے بعد وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شادی میں رکاوٹ جادو کی وجہ سے جب ہوتا ہے تو اس کی علامات کون کون سی ہیں اور اس کا علاج ہم کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی جو بھی انسان کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جادوگر جو ہوتا ہے وہ جنات کو عورت کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو وہ جن عورت کے اندر داخل ہو جائے تو وہ عورت کے دل میں اپنے جو ہونے والا شوہر ہوتا ہے اس کے بارے میں نفرت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مرد ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ کیئر کرنے والا نہیں، وہ نفرت کرنے والا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا کاروبار اچھا نہیں۔ تو جن اگر عورت کے جسم کے اندر داخل ہو جائے تو وہ اس مرد کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے جس کے ساتھ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی وہ جن کسی عورت کے اندر داخل نہ ہو سکے، وہ جادوگر کامیاب نہ ہو سکے، وہ جن کامیاب نہ ہو سکے، تو وہ جادوگر پھر جن کو مرد کے پاس بھیجتا ہے اور اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب وہ مرد کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو مرد کے دل کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ عورت کا کردار اچھا نہیں، عورت کی سیرت اچھی نہیں، عورت کا اخلاق اچھا نہیں، عورت کی صورت اچھی نہیں۔ وہ عورت کے بارے میں غلط جو رویے ہیں، غلط جو باتیں ہیں وہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی شکل اچھی نہیں، مجھے اس سے خوبصورت عورت مل سکتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں، اس کی سیرت اچھی نہیں، اس کا بولنا چالنا اچھا نہیں۔ تو وہ جن اس کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے اور اس عورت کے بارے میں اس کے دل کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی بات، اس میں نہ ہی عورت کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے اور نہ ہی مرد کا قصور ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ جلتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، وہ جب جادو کرواتے ہیں ان دونوں کے اوپر رشتہ توڑنے کے لیے تو وہ جن کا قصور ہوتا ہے کہ جو عورت یا مرد کے اندر ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے لیے نیگیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں کہ یہ عورت اچھی نہیں اور عورت کے دل میں یہ مرد اچھا نہیں ہے۔ تو جس کے اوپر یہ شادی والی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس میں علامات کون کون سی پائی جاتی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے چاہ رہا ہوں۔ پہلی علامت اس میں یہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر بھی شادی کی رکاوٹ والا جادو کیا جاتا ہے اس کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، کہ اکثر اوقات صبح سے لے کر شام تک سر میں درد رہنا، اگر سو کے اٹھا پھر بھی سر میں درد رہنا، تھوڑا سا کام کر لیا پھر بھی سر میں درد رہنا۔ اگر نارمل ہو وہ تو سب کو ہو سکتا ہے، لیکن اکثر سر میں درد رہنا اور دوائیوں سے افاقہ نہ ہونا کہ کوئی نہ کوئی اس کو بیماری لگی رہنا اور وہ انسان دوائی کھاتا جا رہا ہے، سر درد کی، بخار کی، تو دوائیوں سے افاقہ نہ ہونا اور اکثر اوقات سر میں درد ہونا، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ انتہائی تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا، ٹھیک ہے، اور انتہائی تنگ دلی کا خود کو بھی محسوس ہونا، لوگوں کو بھی محسوس کروانا اور خود کو بھی محسوس ہونا کہ دل گھٹا سا ہے، تنگ دلی ہے، انسان کو بے چینی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، میرا شادی ہونے جا رہی ہے، مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ اکثر ہونا۔ اور بالخصوص عصر سے لے کے آدھی رات تک یہ جو ٹائم ہے اس میں اس کو زیادہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ اس پر شادی کی رکاوٹ والا جادو کیا گیا۔ تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ جو بھی اس کی منگیتر ہو یا منگیتر ہو، عورت کا ہو یا مرد کا ہو، تو اس کے بارے میں برے خیالات نظر آنا، ٹھیک ہے، اس کی شکل بگڑی ہوئی نظر آنا، اس کے لیے برے منظر پیش آنا کہ یہ انسان ایسا ہے، اس کی شکل بدلی ہوئی نظر آنا، اس سے دل میں نفرت پیدا ہو جانا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ چوتھی اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے معدے کے اندر خرابی پیدا ہو جانا، اس کا معدہ خراب ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کا معدے کے اندر تکلیف ہونا، جلن محسوس ہونا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ پانچویں اس کی علامت یہ ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا، جس کو مہرے بولتے ہیں،
اس کے اندر اس کو شدید تکلیف ہونا، یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ میں پہلے بھی بتاتا ہوں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی جادو کا انسان کے جسم کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، کہ معدہ کیسے خراب ہو سکتا ہے، ریڑھ کی ہستی کیسے خراب ہو سکتی ہے۔ تو میں پہلے بھی یہ بات کو بیان کرتا ہوں کہ جب بھی جادوگر انسان پر جادو کرتا ہے اور جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی روحانیت کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس انسان کے جسمانیت کو بھی وہ نقصان پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج کے اندر جو پہلی چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں جو بھی منکرات ہیں نا ان کو اپنے گھر کے اندر سے باہر نکال دیں، کہ جو بھی غیر شرعی کام ہیں، اگر گھر کے اندر تصاویریں لگی ہوئی ہیں، گھر کے اندر فلمیں دیکھی جاتی ہیں، موویز دیکھی جاتی ہیں، سونگ سنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو بھی منکرات ہیں نا ان کو گھر سے باہر نکال دیں، ان کو چھوڑ دیں اگر آپ اپنا علاج صحیح سے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر کا جو ماحول ہے نا وہ شرعی بنائیں، گھر کے اندر نہ ہی ڈرامے دیکھے جاتے ہوں، فلمیں نہ دیکھی جاتی ہوں، ٹھیک ہے، گالی گلوچ نہ ہوتا ہو، اسلامک ماحول ہو، پردہ کرنے والی عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، اخلاق اچھا ہو، تو گھر کا ماحول شرعی بنائیں اور تمام منکرات کو چھوڑ دیں اور گھر سے باہر نکال دیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ وضو میں رہنا ہے، مستقل وضو میں رہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کہ جب بھی وضو ٹوٹے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ چوتھی چیز کہ آپ نے سورۃ البقرہ سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے نا اس کی آپ نے کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، حسبی اللہ لا الہ، یہ جو آیت ہے نا اس کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، نہیں تو آپ بڑھا کے اس کو 700 مرتبہ تک بھی جا سکتے ہیں، کہ روزانہ کی بنیاد پر 100 سے لے کر 700 مرتبہ تک جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں نا ان کی آپ نے کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، فلق، ناس اور درود ابراہیمی جو ہے نا اس کو آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اور تلاوت کرنے کا طریقہ کیا کہ آپ نے اپنے پاس جگ کر پانی رکھ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرتی جانی ہے۔ اور ایک اس میں اور آیت جو آپ نے شامل کرنی ہے سورۃ الضحیٰ کی جو آیت ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ٹھیک ہے، یہ اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس کو بھی آپ 100 سے لے کر 700 مرتبہ تک اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آیت الکرسی ہوگی، فاتحہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات، فلق، ناس اور درود ابراہیمی، اس کو آپ 21 مرتبہ اس کی تلاوت کریں گے۔ اور جو جگ آپ نے پاس رکھا ہے اس کو جب بھی ایک چیز مکمل کر لیں، ایک دفعہ آیت الکرسی 21 مرتبہ مکمل کر لیں، فاتحہ 21 مرتبہ مکمل کر لیں، فلق، ناس 21 مرتبہ مکمل کر لیں، سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے اس کو آپ 100 دفعہ یا 200 دفعہ اس کو مکمل کر لیں۔ تو ایک چیز کو جب آپ مکمل کر لیں اس کی گنتی، تو آپ اس پانی پر اس کو دم کر دیں، وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے، اس کا چھڑکاؤ بھی کرنا اپنے گھر کے اندر، اپنے جسم کے اوپر، اور جو باقی بچا ہوا پانی ہے اس کو آپ نے اپنے نہانے والے پانی کے اندر شامل کر لیں، اس کے ساتھ غسل بھی کرنا ہے۔ اگر تو گرمی ہے تو روزانہ نہائیں، اگر سردی ہے تو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے خلطہ پاؤڈر کے استعمال کرنا ہے، ہفتے کے 2 دن آپ نے خلطہ پاؤڈر کے ساتھ آپ نے اس کو غسل کرنا ہے، اور ساتھ میں اپنے جسم کے ساتھ مسک اسود کو لگائیں، یہ بہت ہی مفید ہوتی ہے انسان کے جسم سے جناتی اور جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے۔ تو جس کے اوپر بھی یہ جادو ہو شادی والی رکاوٹ کا، تو اگر تو کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی عورت یا ایسا کوئی مرد مجھے دیکھ رہا ہے کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ حد الامکان کوشش کرے کہ اپنا رشتہ ٹوٹنے دے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کوشش جاری رکھے اور ہمت کے ساتھ اس رشتے کو برقرار رکھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان لوگوں کو آپس میں جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن پر یہ جادو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نہ ہی عورت کی کوئی غلطی ہوتی ہے اور نہ ہی مرد کی کوئی غلطی ہوتی ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں تو سب کے اندر ہوتی ہیں، لیکن یہ رشتے کو ختم کرنے والی بات ہوتی ہے، اکثر اوقات جن پر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کریں، اس علاج کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا اور آپ کا رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ عالم بالصواب۔